میری آج کی اس پریس بریفنگ کا مقصد بیسیکلی قومی سلامتی اور پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں اور آپریشن رد الفساد کے تحت حالیہ کچھ اقدامات جو اس سال کے شروع سے اب تک ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا ہے، اور اس کا ان تمام چیزوں کا جو حوالہ ہے وہ جو ریسنٹلی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس 2 روز پہلے ہوئی ہے اس میں جو بات چیت ہوئی اور اس کے جو دوران جو بریفنگز دی گئیں اس کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے. اور اس بریفنگ کے اینڈ میں اٹس اے شارٹ بریف، آئی تھنک 3-4 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. آئی ووڈ انوائٹ کویشچنس اینڈ یو کین آسک اینی کویشچنس بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ جو ریسنٹ حالات اور سب کچھ چل رہا ہے، آپ کے بہت سی کوئریز ہیں جو مجھے گاہے بگاہے ملتی رہتی ہیں. سو آئی ول ٹرائی اینڈ آنسر all those queries and all those questions that you have today. جیسے میں نے کہا کہ 2 روز پہلے آرمی چیف کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی. اس میں تمام کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاکستان آرمی کے تمام فارمیشن کمانڈرز نے شرکت کی. کانفرنس کے شرکاء کو پاکستان آرمی کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی اور خطے کے حالات کے تناظر میں جو سیکیورٹی چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس بریفنگز دی گئیں، اور اس حوالے سے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی جو وضع کی گئی ہے اس سے بھی آگاہ کیا گیا. پاکستان کی داخلی اور بارڈر سیکیورٹی مستحکم اور انٹیکٹ ہے، اور الحمدللہ ہم مکمل طور پر فوکسڈ ہیں. مسلح افواج اور متعلقہ ادارے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. اسی فارمیشن کمانڈرز بریفنگ میں آپریشن رد الفساد کے تحت جاری انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور ویسٹرن بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے بھی تفصیلاً آگاہ کیا گیا. پچھلے چند مہینوں میں بلوچستان اور قبائلی اضلاع میں دہشت گردوں نے امن عامہ کو خراب کرنے کی بے انتہا کوشش کی، لیکن ہمارے بہادر آفیسرز اور جوانوں نے ان مذموم عزائم کو بھرپور طریقے سے ناکام بنایا. اس سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران 128 دہشت گردوں کو ہلاک اور 270 کو گرفتار کیا گیا، اور ان آپریشنز کے دوران 97 آفیسرز اور جوانوں نے شہادت نوش کی. پوری قوم ان بہادر سپوتوں اور ان کے لواحقین کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. دہشت گردی کے خلاف ہماری قومی جنگ انشاءاللہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی. اسی دوران عالمی امن کے قیام کی خاطر اقوام متحدہ کے تحت امن مشن کانگو میں تعینات پاکستان آرمی کے 6 آفیسرز اور جوانوں نے 29 مارچ کو فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا. اب تک پاکستان فوج کے 168 افسران اور جوان مختلف UN مشنز پر انٹرنیشنل پیس ایفرٹس کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے. ان قربانیوں کا اعتراف اقوام متحدہ میں اعلیٰ ترین سطح پر کیا گیا. آرمی چیف نے چیلنجنگ سیکیورٹی انوائرمنٹ کے باوجود یوم پاکستان پریڈ، OIC کی 48ویں کونسل آف فارن منسٹرز اور پاکستان آسٹریلیا کرکٹ سیریز کو سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں اس کا انعقاد کرانے کے اوپر متعلقہ اداروں کو خراج تحسین پیش کیا. آرمی چیف نے فارمیشنز کی پیشہ ورانہ تیاریوں کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آفیسرز اور جوان بدلتے ہوئے سیکیورٹی میٹرکس کی مناسبت سے اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو ایمرجنگ چیلنجز سے ہم آہنگ رکھیں. فارمیشن کمانڈرز نے ملک کی سلامتی کے حوالے سے لیے گئے اقدامات اور بالخصوص انٹرنل سیکیورٹی کی مد میں پاکستان آرمی کی آئین کی بالادستی
اور رول آف لا کو اپ ہولڈ کرنے پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور اسے درست سمت میں بہترین قدم قرار دیا۔ سب نے اتفاق کیا کہ ڈیموکریسی، اداروں کی مضبوطی، قانون کی بالادستی اور سب اداروں کا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہی بہترین ملکی مفاد کی ضمانت ہے۔ عوام کی حمایت مسلح افواج کی طاقت کا منبع ہے۔ اس کے بغیر قومی سلامتی کا تصور بے معنی ہے۔ اس لیے کوئی بھی دانستہ یا نادانستہ کوشش جو مسلح افواج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے کا باعث بنے، وسیع تر قومی مفاد کے منافی ہے۔ تعمیری تنقید مناسب ہے، لیکن افواہ سازی کی بنیاد پر سازشوں کے تانے بانے بننا اور بے بنیاد کردار کشی کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ اس حوالے سے افواج پاکستان اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف ایک منظم ملیشس پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، حتیٰ کہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے مختلف ریٹائرڈ سینئر ملٹری آفیسرز کے فیک آڈیو میسیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ معاشرے میں عوام اور فوج کے درمیان تقسیم اور انتشار پھیلایا جائے۔ یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور ملک کے مفاد کے سراسر خلاف ہے۔ جو کام دشمن 7 دہائیوں میں نہیں کر سکا، وہ کام انشاءاللہ ہم اب بھی نہیں ہونے دیں گے۔ عوام اور سیاسی پارٹیوں سے یہ درخواست ہے کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں۔ ہم اس سے باہر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں اس ڈسکورس سے باہر۔ نہ یہ مہم پہلے کامیاب ہوئی تھی اور انشاءاللہ نہ آگے کامیاب ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ ہم اپنے فیصلے قانون پر چھوڑ دیں، کیونکہ قانون پر عمل درآمد ہی سے معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے اداروں کو اور ملک کو مضبوط بنائیں، تاکہ بحیثیت قوم ہم تمام درپیش چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کر سکیں۔ My briefing ends here. Now I'll take questions, and as I said that any question is welcome. ممتاز بھٹی صاحب۔ Mike. ممتاز بھٹی دن ٹی وی سے میں یہ سوال تھا آپ سے کہ عمران خان نے ایک بات کہی اور اس کے اوپر اب مسلسل ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر عسکری قیادت نے بیرونی سازش کے معاملے کو تسلیم کیا۔ تو عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر یہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ ہے۔ عسکری قیادت کا اس معاملے کے اوپر کیا موقف ہے، کیونکہ ابھی تک آپ کے اینڈ سے اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی؟ دیکھیے، میں اس کو تھوڑا وضاحت سے آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ جہاں تک عسکری قیادت کا موقف ہے، جو کہ اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں دیا گیا، جس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، تمام سروسز چیف اور DGI بھی شامل تھے، وہ موقف اس میٹنگ میں بھرپور طریقے سے دے دیا گیا، اور اس کے بعد اس میٹنگ کا ایک اعلامیہ جاری ہوا۔ میں اس میٹنگ کے اندر کیا بات ہوئی وہ نہیں ڈسکس کر سکتا، بیکاز دیٹ از کانفیڈینشیل، اور فرینکلی میرے پاس بھی اس کی اس طرح سے اطلاع نہیں ہے۔ جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیے میں انکلوڈیڈ ہے۔ جو الفاظ اس اعلامیے میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے، وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کو کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور کسی نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس آنکھ کو نکال دیں گے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور چوکنا ہے۔ سو وہ جو ان پٹ ہے وہ دے دی گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اعلامیے کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اس کے اوپر آپ
واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال. دوسری بات، اس ان پٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے وہ میٹنگ، مسلح افواج کے سربراہان اس میں بھی جا کے وہی ان پٹ اب بھی دے دیں گے، کیونکہ جب وہ ان پٹ دی گئی اور اس سے اب تک کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہی بات ہے. آئی ہوپ آئی ہیو میڈ مائی سیلف کلیئر. نوید اکبر صاحب. سر نوید اکبر آج ٹیلی ویژن سے. سر ایک بات بڑی چلی عمران خان صاحب کی طرف سے اور بار بار کہا گیا کہ کوئی مطالبات رکھے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. آیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی مطالبہ رکھے تھے، اور اگر کوئی رکھے تھے تو وہ کیا مطالبات تھے؟ کہ اگر عمران خان کے سامنے کوئی مطالبہ رکھے حکومت کے حوالے سے اور دوسرے کہ جو بھی پولیٹیکل صورتحال تھی اس حوالے سے. سر مطالبات یہ آپشن کوئی وہ کہہ رہے تھے کہ جی اچھا 3 آپشنس. جی سر. دیکھیے وہ آپشنس اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں. پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی قیادت آپس میں بات کرنے پہ یا اس کے اوپر تیار نہ تھی اس وقت. سو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی اس میں گئے پی ایم آفس، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کے مختلف اور رفقات تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے وہیں پہ یہ 3 سینیریوز ڈسکس ہوئے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. اور ان 3 سینیریوز میں ایک سینیریو جو تھا کہ جی نو کانفیڈنس موشن گوز ایز اٹ از، دوسرا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب ریزائن کر دیں، اور تیسرا تھا کہ اپوزیشن نو کانفیڈنس موشن واپس لے لے اور پرائم منسٹر صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر کے فریش الیکشنز کی طرف چلے جائیں. یہ تیسری آپشن جو تھی اس وقت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی یہ دس از ایکسیپٹیبل، یہ آپ ہمارے بہاف پہ ان سے بات کریں. سو چیف آف آرمی اسٹاف نے پھر اس وقت جو اپوزیشن تھی پی ڈی ایم ان کے پاس لے کے گئے، ان کے سامنے یہ گزارش رکھی، اور اس کے اوپر سراسل بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا کوئی قدم اب نہیں کریں گے، وی ول گو ایز وی وانٹ ایز وی ہیو پلانڈ، اینڈ دیٹ از اٹ. کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. بشارت عباسی صاحب. بشارت فاضل عباسی، ڈیلی خبریں. جی جناب، گزشتہ دن جنرل صاحب عمران خان نے جو پشاور میں جلسے میں خطاب کیا، اور خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جو ہمارے نیوکلیئر ایسڈ ہیں وہ چوروں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر کو اس طرح کا پبلک گیدرنگ میں اس طرح کا بیان دینا چاہیے تھا، اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے میں اس مت میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تھوڑا کیئرفل رہنا چاہیے نیوکلیئر ایسٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے. ایز فار ایز ہماری سیاسی قیادت از کنسرنڈ، یہ نیوکلیئر ایسٹس کسی ایک سیاسی قیادت کے ساتھ منسلک نہیں ہے. جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا، جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے جہاں پہ آج ہم ہیں. سو یہ کسی ایک انڈیویجول کا نہیں ہے، اور الحمدللہ ہماری سیاسی قیادت نے بھرپور طریقے سے پاکستان کی سالمیت کے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم الحمدللہ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے. سو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے الحمدللہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے. اٹ از ناٹ گڈ. سلمان علی عوان.
سلمان فرام پبلک نیوز. میرا سوال موجودہ سینیریو کے حوالے سے ہی ہے جو شروع ہوا تھا نیوٹرل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے. تو نیوٹرل یا نیوٹرلٹی کے اوپر بہت زیادہ چہم گوئیاں ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے نیوٹرل شاید لفظ صحیح ڈسکرائب نہیں کرتا فوج کا جو سٹانس ہے یا اداروں کا سٹانس. اے پولیٹیکل میرے خیال میں اس کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کرتا ہے. ہمارا آئینی اور قانونی جو رول ہے حکومت کے اندر اپنے پورے سیٹ اپ میں, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی اور یا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پچھلے 74 سال سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اور عوام کا ایک ہی مطالبہ فوج سے رہا ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب اس کو ہم نے عملی جامہ پہنایا. میں نے بھی آئی تھنک 1-2 مرتبہ پہلے بھی اس بارے میں بات کی. چیف آف آرمی اسٹاف نے جب لاسٹ اپیرنس دی تھی, اپیئر ہوئے تھے ان فرنٹ آف پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکورٹی, اس میں بھی انہوں نے تمام جو ادھر ہمارے محترم سیاسی قائدین تھے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا, چیف نے یہ کہا کہ میں کبھی کسی کے پاس نہیں گیا. آئی ہیو نیور ریکویسٹڈ کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں, تو مجھ سے کیوں بار بار آپ ملنے آتے ہیں. سو ادھر کلیئر کر دیا. اس سے پہلے جو گلگت بلتستان کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی, جب گلگت بلتستان کے پروویژنل پروونشل سٹیٹس کی بات ہو رہی تھی, اس میں تمام محترم سیاسی قائدین وہاں پہ موجود تھے. ادھر بھی یہ بات ہوئی, ادھر کسی نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, تو چیف نے کہا تھا کہ جی ہم سیاست سے اب بالکل دور ہیں, آپ صرف ہمیں اس میں مزید مت گھسیٹیں. سو یہ نیوٹرل یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے سیاست سے. اور اب ہم نے اس کو واضح طور پہ آپ دیکھ لیجئے, آپ پچھلے 2 سالوں کے دیکھیں, کوئی ضمنی انتخاب جس میں کسی نے یہ الزام لگایا ہو کہ جی فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, بلدیاتی انتخابات کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی, کسی قسم کا ہم نے اس کے اندر جو پہلے لوگ باتیں کرتے تھے کہ کالز آتی ہیں تو فون ہوتے ہیں, آج کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لے آئیں. دس از آئی تھنک یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے, اور یہ ایسے ہی رہے گا انشاءاللہ, یہ آگے بھی ایسے ہی رہے گا. سو کسی ایک کے فائدے میں یا نقصان میں یہ فیصلہ نہیں کیا گیا. دس از دا کانسٹیٹیوشنل رول آف دی آرمڈ فورسز اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو فلفل, اینڈ وی نیڈ یور سپورٹ فار دیٹ. چودھری سجاد. آئی ایم چودھری سجاد فرام PNN TV. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ کوئی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ اس میں کیا جی اعتماد میں لیا گیا تھا؟ جی بالکل. سابقہ جب وزیر اعظم گئے تھے روس, اس سے پہلے انسٹیٹیوشنل ان پٹ مانگی گئی تھی اور فوج بالکل آن بورڈ تھی. ہمارا انسٹیٹیوشنل ان پٹ یہی تھی کہ جانا چاہیے. اس وقت کسی کے وائلڈسٹ ڈریمز میں یہ نہیں تھا کہ جس دن وزیر اعظم صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے وہ اس دن جنگ کا آغاز کر دیں گے, جو کہ ظاہری طور پہ بہت امبیرسنگ تھا. لیکن فوج ہر طرح سے آن بورڈ تھی وزیر اعظم صاحب کے اس دورے پہ, اپنی ان پٹ یہی دی تھی پازیٹیولی. جاوید شہزاد صاحب. جناب صاحب جاوید شہزاد ہوں, اوصاف نیوز اسلام آباد سے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر بار بار یہ اعلان کرتے رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے فوجی اڈے مانگے ہیں, ہم فوجی اڈے نہیں دیں گے, اور ایبسلیوٹلی ناٹ کا انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا. کیا اس حوالے سے واقعی ایسی کوئی سچویشن تھی کہ امریکہ نے فوجی اڈے مانگے تھے, یا ملٹری لیڈرشپ بھی اس حوالے سے بورڈ تھی کہ نہیں؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ 9 اپریل کی رات جب یہ سارا پرائم منسٹر جا رہے تھے تو آرمی چیف کی یا کسی کور کمانڈر کی ان PM ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی تھی. مختلف خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں, اصل صورتحال کیا ہے وہ ذرا رہنمائی کر. دیکھیے میں آپ کا دوسرے کویشچن کا پہلے جواب دے دوں, یہ بالکل جھوٹ ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. اور ایک بہت ہی واہیات سٹوری BBC نے
اس کے اوپر شائع کی. آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ. یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. اور اس بارے میں جو ایک من گھڑت قسم کی سٹوری کہ کوئی وہاں پہ گئے اور کسی نے ان سے, کوئی کچھ نہیں ہے. دیر از نتھنگ. کوئی وہاں پہ نہیں گیا. میں نے اس دن بھی یہ بتایا تھا کہ اس جو کچھ یہ سیاسی پروسیس چلا ہے, جو بھی, اس کہ کسی لمحے میں کہیں پہ فوج کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ, جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے, اور دیٹ از اٹ. اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی, کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا. سو لیٹ می پٹ دس تھنگ ٹو ریسٹ. یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے, اور انفارچونیٹلی یہ اس BBC اسٹوری کے اندر جو بنایا گیا, جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا. آپ نے بات کی فوجی اڈوں کی. دیکھیے میرے خیال میں پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو آپ, انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. اور اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا. اور اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں. فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا, لیکن جیسا پرائم منسٹر صاحب نے کہا وہی موقف فوج کا بھی ہوتا, اور یہی سوچ تھی. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوسچن. جی احمد منصور. احمد منصور بول نیوز سے. جنرل صاحب, جو یہ سارا سینیریو بنا, جب بھی ایسا ہوتا ہے پاکستان میں کوئی حکمران جاتا ہے, چاہے وہ اپنی اکثریت کھو چکا ہو, لیکن وہ بیانیہ ایسا ضرور بناتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کچھ بھی ہے. تو ایک چیزیں یہ بھی آئیں سوشل میڈیا پہ بھی, اور اس طرح حکمران جو سیٹ اپ ہے اس طرف سے بھی اس وقت کا, کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آرمی چیف خاص طور پہ یا ان کے کوئی نمائندے, ان کی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ سے کوئی ملاقاتیں پاکستان میں ہوئی ہیں, یا لندن میں یا برسلز میں آرمی چیف کی خود یا ان کے کسی نمائندے کی. تو اس حوالے سے کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ میں نے بھی یہ باتیں سنی, سوشل میڈیا پہ کافی یہ بات چیت کی گئی. دیکھیے آج کل ایکسکیوز می, آئی تھنک انویسٹیگیٹو جرنلزم آج کل بہت آگے جا چکا ہے. آپ کو کسی کی ٹریول ہسٹری نکالنا یا کسی کی کال کا ریکارڈ لینا یا اس طرح کی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کے پاس اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس ہے تو ضرور سامنے لے کے آئیں. there were no such contacts. This was not, I mean, جو کچھ لوگوں نے کہا کوئی شاید کوئی ڈیل تھی یا کوئی ایسی چیز, for God's sake ایسا کچھ نہیں ہے. کسی نے, میں نے یہ بھی سنا کہ somebody said کہ جی شاید کوئی ایکسٹینشن کے لیے کوئی بات چل رہی تھی کوئی اس طرح کی. اچھا, let me put this thing to rest today once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. تو پلیز اس چیز کے اندر ایسی, میں جیسے میں نے کہا یہ کردار کشی کے مترادف ہے, بغیر کسی ایویڈنس کے, بغیر کسی چیز کے. سو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. جاوید بلوچ صاحب. سر جاوید بلوچ, بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرے دو چھوٹے چھوٹے کویشچن ہیں. ایک تو ہمارے امریکی سفیر جو ہیں وہ ایک مراسلہ بھیجتے ہیں, ان کی ملاقات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, اور وہ یہاں پہ آتا ہے اور اس کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ڈیکوڈ کیا گیا اور ایک سازش اور ایک لیٹر لہرایا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے. ایک تو سر وہ ایس او پی مجھے ذرا بتا دیں کہ ایس او پی کیا ہوتے ہیں, کہ انٹرنل ایک انفارمیشن ہے, ایک ملاقات کی اسٹوری ہے, اس کے متعلق کیا لاز کیا کہتے ہیں, ایس او پی کیا ہے ہمارے. اور سر دوسرا جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے سر, اسپیشلی آرمی چیف کے خلاف, اسے سر کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, اور کیا جو ابھی آپ نے کام کیا ہوگا تو کوئی لوگ پکڑے گئے ہیں سر؟ دیکھیے ایز فار ایز جو آپ نے وہ ایس او پی کی بات کی, ایسے مراسلے کی, یہ سائفرز بیسیکلی تو فارن آفس کی ڈومین میں ہوتے ہیں. ایمبیسڈرز مختلف ہمارے مختلف ایمبیسی سے بھیجتے ہیں. ان کے یہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور ان کی کچھ سرکولیشن ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن کہ کس چیز کو کس
فرد یا کس ادارے سے اس کا تعلق ہے. ان میں کچھ ٹی جیز جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی ایمو ڈائریکٹریٹ میں بھی وصول ہوتی ہیں, کچھ ایسے میں جن کا تعلق سمجھا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی یا ایسے کسی چیز سے. آئی سی آئی کے پاس بھی اسی طرح وہ جاتی ہیں. جب ان اداروں کو وہ ایسا کوئی مراسلہ موصول ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یا کوئی ایسی چیز ہو تو وہ ادارے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. آئی سی آئی میں فار ایگزامپل اگر یہ سائفر آیا تھا اس ٹائم پہ بھی 7 کو 8 کو, تو انہوں نے اپنی تحقیقات اپنا سب کچھ اسی وقت شروع کر دیا تھا, اور اسی بنیاد پہ پھر انہوں نے اپنی انپٹ, جیسے میں نے کہا کہ جب 31 تاریخ کو ہوئی تو وہ انپٹ اس کی بنیاد پہ تھی, جو بھی انپٹ وہاں پہ دی گئی. سو یہ ایک جنرل ایک ان کا پیٹرن ہوتا ہے کہ متعلقہ اداروں کو وہ بھیج دی جاتی ہیں, بٹ اسینشلی اس کا رسپانسبل اس کا سارا کچھ فارن آفس ہوتا ہے. پروپیگنڈا کی جو آپ نے بات کی, پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کے اوپر متعلقہ ادارے ہیں حکومت کے جو کہ سائبر سیکیورٹی کی ڈومین میں اور ان چیزوں میں کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے جن لوگوں نے یہ ٹرینڈز چلائے اور سارا کچھ اور جو محرکات ہیں اس کے پیچھے اس کو کافی حد تک پہنچ چکے. اس میں بیرونی لنکیجز بھی بہت سامنے آئے ہیں, اس کے اوپر مزید تفتیش کی جا رہی ہے, لیکن پروپیگنڈا پھیلتا کیسے ہے جب میرے اور آپ جیسے لوگ اس کو بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے تو دین میں کہا گیا ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تصدیق کیے ہوئے کوئی چیز آگے پہنچا دے. اس کے آگے میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ عمل کر لیں تو بہت پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا. Does that answer your question? خالد محمود صاحب, ایکسپریس ٹی وی. جنرل صاحب, خالد محمود ایکسپریس ٹی وی سے. جنرل صاحب, ایک لینگویج کا پرابلم رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے. ماضی میں بھی آرمی چیف کو جلسوں کے دوران ہٹ کیا جاتا رہا, اور اب بھی تقریباً وہی صورتحال ہے. ایک تو آپ اس پر کمنٹ کر دیں. دوسرا, جو رات 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں اس بارے میں کویشچن کیا گیا, اور خاص کر جو لوگوں کو نیوز فیڈ کی گئی اس میں یہ کہا گیا کہ شاید مارشل لا کی کوئی تیاری کی جا رہی تھی. آپ اس بارے میں کوئی وضاحت کر دیں. دیکھیں, جو آپ نے کہا کہ لینگویج, اس کے اوپر میں آپ کی وساطت سے یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں تمام ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ اس لینگویج سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ کسی کے فائدے میں نہیں, کسی کے فائدے میں نہیں. اٹ از ویری انفارچونیٹ دیٹ سچ لینگویج از یوزڈ, اینڈ اسپیشلی ایک ایسے ادارے کے بارے میں اور ان کی لیڈرشپ کے بارے میں جو کہ ہمہ وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہمارے سیکیورٹی چیلنجز بہت بڑے ہیں. آپ سب پاکستان کے محل وقوع سے واقف ہیں, اور پاکستان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس تمام چیزوں سے واقف ہیں. سو ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری مسلح افواج کو اگر صرف ان سیکیورٹی چیلنجز کو ہی ٹیکل کر لیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز میں انوالو نہیں ہو سکتے, اور ہمیں کسی چیز کا بغیر کسی وجہ کے مورد الزام ٹھہرانا ہرگز جائز نہیں ہے, اور اس چیز سے ہمیں باز رہنا چاہیے. دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ بالکل بھی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ایویڈنس ہے؟ عدالتیں فوج کے انڈر ہیں آپ کے خیال میں؟ آپ الحمدللہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں, اور اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے تو وہ ان کا اپنا ایک ایکشن تھا, ان کے اپنے مطابق تھا. دیر واز نو ٹاک آف مارشل لا. پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے, اور یہ بات چیف آف آرمی سٹاف خود کئی مرتبہ مختلف لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے دوران کہہ چکے ہیں, اور اس جمہوریت کو مضبوط کرنا سب کا فرض ہے, انفرادی بھی اور اجتماعی بھی. اور اس جمہوریت کے اندر اس کی اسٹرینگتھ ادارے ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ مسلح افواج ہے, وہ اس کی اسٹرینگتھ ہے. سو یہ مل کے سم بنتا ہے, لیکن پاکستان نے فیوچر جو آگے جانا ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے انشاءاللہ, اور پاکستان میں کبھی مارشل لا نہیں آئے گا. محمد عمران. سر محمد عمران دنیا ٹی وی سے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کے بھی سٹیج سے فوج کو خصوصی طور پہ چیف کو اور اس وقت کے کور کمانڈر کوئٹہ، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی باقاعدہ نام لے کر ملائن کیا جاتا رہا، جو سپیچز باہر سے بیٹھ کے کی گئیں. ناؤ دے آر مطلب اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا گورنمنٹ. اور یہی صورتحال اب ایک جو ہے اسی طرح کی صورتحال اب دوسری طرف سے بھی سامنے آ رہی ہے. تو کیوں اس پورے پیریڈ کے اندر سر کوئی ایسے میئرز اڈاپٹ نہیں کیے گئے کہ اس قسم کی جو کمپینز اداروں کے خلاف چلتی ہیں ان کو روکا جا سکتا؟ تو آج بھی وہی صورتحال ہے جو پہلے پی ڈی ایم کی جب اے پی سی ہوئی تھی اس وقت جس قسم کی تقریریں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جو کوئٹہ میں، پھر اس کے بعد لاہور میں جو سپیچز ہوئی تھیں، وہی صورتحال سر ایک دفعہ پھر ہے. تو اس پہ ذرا کوئنٹلی کہوں. مجھے یہ بتائیے اس کے اوپر اقدامات کس نے لینے؟ فوج نے لینے؟ اگر فوج کو، ادارے کو یا اس طرح سے کہا جا رہا ہے تو اس کے لاز ہیں، رولز ہیں، وہ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ حکومت وقت. حکومت کے اندر ایسے ادارے اور سب کچھ موجود ہے جنہوں نے اس چیز کا نوٹس لینا ہے اور اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. سو انہیں ایکشن میں آنا چاہیے. جب فوج کسی کو کچھ کہتی ہے یا پکڑتی ہے یا بات کرتی ہے تو اس کے اوپر الزام آتا ہے کہ جی آپ اپنی حدود سے باہر نکل کے آپ نے کچھ کیا ہے. سو ایک تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور اس کے کوئی جواز نہیں ہے، کوئی جواز نہیں بنتا. بیکاز جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جب کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا، کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا. جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر آج بھی جو کچھ ہے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو سامنے لے آئے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس میں کسی نے مداخلت کی ہے یا کچھ کیا ہے. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی دا ریزن کہ ہم اس کو بار بار ریٹریٹ کر رہے ہیں اس چیز کو کہ فوج کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیٹ از وائی ہم اس چیز کو بار بار ہر فورم پہ یہ بات کر رہے ہیں. اور اب آئی تھنک ناؤ you would agree with me that our actions speak louder than words now, and they'll continue to do so inshallah. وسیم عباسی. جی جنرل صاحب، وسیم عباسی فرام اردو نیوز. جنرل صاحب، اس طرح کہ آپ نے بتایا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تھی اس کے اعلامیے میں امریکی سازش کا ذکر نہیں ہے یا دھمکی کا ذکر نہیں ہے، تو کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ ڈماشق کا جو امریکی سفیر کو یہاں پہ ڈماشق کا آرڈر کیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ معاملے کو اس ملک کے دارالحکومت یعنی کہ واشنگٹن میں بھی اٹھایا جائے گا. تو پھر فوجی یا عسکری قیادت نے اس پہ کیوں اگری کیا کہ ڈیمارش جاری کیا جائے اگر سازش نہیں تھی؟ دیکھیے ڈیمارش دیے جاتے ہیں. ڈیمارش صرف سازش پہ تو نہیں دیے جاتے. ڈیمارش کے کئی ریزنز ہوتے ہیں. آپ ملک کی جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے. سو اس کے اوپر ڈیمارش دیا جاتا ہے. دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر. اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارش دیا گیا. جنرل صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ 9 تاریخ کو نہ آرمی چیف ملے نہ ڈی جی آئی ایس آئی ملے، ابھی آپ نے فرمایا. لیکن 8:55 پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک پریزیڈنٹ کا چیمبر ہوتا ہے، وہاں پہ 2 افسر کون ملے؟ I have no idea. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. There is no truth in this thing. ٹھیک ہے. نسیم صدیقی. نسیم صدیقی، اب تک نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح احتساب کا عمل چلتا ہے کہ لوگوں کے اوپر اربوں کے کرپشن کے کیسز چلتے رہتے ہیں اور پھر این آر او کی بات آتی ہے تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید فوج کی طرف سے این آر او دیا جا رہا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب جس طرح یہ ساری سوشل میڈیا کے اوپر کمپین چلی ہے، کیا یہ کیفر کردار تک پہنچے گی؟ کیونکہ جب تک سزا اور جزا کا عمل اس ملک میں نہیں ہوگا تب تک چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. اور دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، کوئی لائف تھریٹ ہے. کیا اس طرح کی کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ تھینک یو. ایک تو یہ جو آپ نے این آر او کی بات کی، دیکھیں فوج کسی پوزیشن میں نہیں ہے کسی کو این آر او دینے کی. میں نے جیسے کہا پاکستان کے ادارے فعال ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. پاکستان کی پارلیمنٹ فعال، جو کچھ پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا، از اٹ ناٹ پارٹ آف دا پولیٹیکل پروسیس ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ از اٹ اور از اٹ ناٹ؟ سو وہ اپنا کام کر رہے ہیں. سو فوج اس میں کہاں سے آ گئی؟ فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی اور کوئی اس طرح کی؟ دیر از نو سچ تھنگ. ٹھیک ہے.
ایز فار ایز ایکس پرائم منسٹر از کنسرن ان کی سیکورٹی بالکل ہائی لیول کی رکھی جاتی ہے, رکھی جانی چاہیے. وہ اور وہ جہاں پہ جو جس نوعیت کی سیکورٹی کی ان کو ریکوائرمنٹ ہے, یہ اس طرح کی تھریٹس وغیرہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹری ہینڈل کرتی ہے, اور اگر ایسی کوئی تھریٹ ریسیو ہوئی ہے تو آئی ایم شیور دے آر ٹیکنگ کیئر آف دیٹ اینڈ دے آر سپوز ٹو ٹیک کیئر آف دیٹ. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ جی کیفر کردار تک. جی میں نے جیسے کہا کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کافی زیادہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے پاس کافی ایویڈنس آ چکا ہے. میں نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جیسے EU ڈس انفو لیب کا ایک سلسلہ چلا تھا, یہ پاکستان کے ساتھ 15 سال سے ہو رہا تھا. اب اس میں ایک ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹس کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اب اس میں ایک فلپ آیا ہے. اب یہ اس میں سرج آئی ہے, اور اس کے زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, اس کی زد میں سب لوگ آ رہے ہیں, کوئی محفوظ نہیں ہے. سو اس کے لیے لاز ہونے چاہیے. کچھ لاز ایگزسٹ کرتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے اس سچویشن کو صحیح کرنے کے لیے, بیکاز اگر یہ اسی طرح رہا تو دین اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اس سچویشن کو صحیح طریقے سے ایک باؤنڈس کے درمیان لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے کچھ لاز ڈیوائز کرنے پڑیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, اور تبھی وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچ سکیں گے. زاہد فاروق ملک. متین صاحب سے بھی سر متین صاحب لیٹ آئے, so you have to wait please. سر دس از زاہد فاروق ملک, ایڈیٹر آف دا ڈیلی میٹرو واچ. آپ نے سر کہا کہ جی بی کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہوئی تھی اس میں کویشچن ہوا تھا کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے, لیکن آرمی چیف نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہے. مینز کے پہلے ایسا ہوتا تھا. دوسری سر چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ آرمی چیف ابھی موجود ہیں, ان کا 14 دفعہ ایک تقریر میں, گجرانوالہ کی تقریر میں نام لے کے کہا گیا کہ باجوہ صاحب آپ نے یہ کہا, یہ کہا, یہ کہا. آج سینیریو چینج ہے اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی, پوچھا نہیں گیا. کیا اگلی دفعہ 28 دفعہ کو نام لے گا, پھر اس کی باری آ جائے گی؟ دیکھیں میں نے آپ سے جو بات کی کہ کس نے پوچھنا ہے, کس کا کام ہے یہ پوچھنا. آرمی چیف ایک ادارے کے سربراہ ہیں, وہ ادارہ حکومت وقت کے سبسیوینٹ ہے, اس کے انڈر ہے. اگر ادارے کی کردار کشی کی جا رہی ہے اور اگر اس ادارے کے سربراہ کے اوپر کچھ بات کی جا رہی ہے تو یہ صرف اس انڈیویجول کا یا اس ادارے کا ہی کام نہیں ہے, یہ اس حکومت وقت کا بھی کام ہے کہ جس کے نیچے وہ ادارہ فنکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں مجھے بتائیں. ہماری کوئی زبان ہے, یا میں روزانہ شاید شام کو جا کے آپ کے ہر کسی ٹی وی چینل پہ بیٹھ جاؤں کسی پروگرام پہ اور ترکی بترکی جواب دینا شروع کر دوں کہ آپ نے یہ غلط کیا, یا میں آپ کے اوپر الزام لگانا شروع کر دوں. میں تو کسی کے اوپر انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا اس یونیفارم میں. ایسے میری مراد ہے میرا ادارہ جس کا میں اسپوکس پرسن ہوں. ہماری تو زبان نہیں ہے. میں تو اسی طرح کبھی کبھار آپ کے ساتھ یہ پریس بریفنگ کے اندر جو بات چیت کر سکتا ہوں وہی کر سکتا ہوں. دیر از نتھنگ بیونڈ دس دیٹ آئی کین ڈو. سو اگر ادارے کے اوپر اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے تو ادارہ بھی قانونی چارہ جوئی کر سکتا ہے, اور وہ حکومت وقت کے تھرو کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر پچھلی حکومت نے جو اقدامات لیے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, اور جو ابھی کر رہے ہیں جو کرنٹ حکومت ہے وہ اقدامات کیا لے رہی ہے ان سے پوچھ لیجیے. ڈو یو اگری ود می؟ پہلا سوال, ہاں لیٹ می سے کہ ہماری ایک ہسٹری ہے نا, ایک ہسٹری رہی ہے اس کی وجہ سے, لیکن اس میں یہ بات نہیں, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مداخلت ہے تو ایویڈنس بتا دیجیے کہاں پہ ہم مداخلت کر رہے ہیں. میری بات سمجھ آئی؟ یہ بات ہوئی تھی. تو دیر از اینڈ آفٹر دیٹ آپ دیکھ لیجیے کہ کسی نے اگر آ کے کسی ایویڈنس کے ساتھ کوئی بات کی ہو کہ یہاں پہ کچھ چینج ہوئی ہے یا یہاں پہ کچھ کیا گیا. So I think we've turned a corner and we'd like to continue moving in this direction. ٹھیک ہے. سہیل چودھری صاحب. جی جنرل صاحب, دس از سہیل چودھری, ایڈیٹر روزنامہ پاکستان.
جنرل صاحب یہ جو سفارتی کیبلز ہوتی ہیں یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس پوری دنیا سے ایک پلس آ رہی ہوتی ہے اور جس کا نیشنل سیکورٹی سے بہت تعلق ہوتا ہے, اس کے اوپر پھر آپ نیشنل سیکورٹی اس کو اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو ابھی جو واقعہ پیش آیا ہے کہ جس طرح ایک سفارتی کیبل کو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں استعمال کیا گیا ہے, تو اس سے ہماری جو پلس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس پہ اثرات مرتب ہوں گے اور ہماری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ کس حد تک کمپرومائز ہوئی ہے اور اس کا کس طرح سے ازالہ ہوگا؟ دیکھیے اوبیسلی ان چیزوں کے ریپرکشنز ہوتے ہیں, بٹ یہ فارن آفس کی ڈومین میں ہے یہ کویشچن. آئی وڈ ریکویسٹ یو ٹو سیک این آنسر فرام دا فارن آفس وین ایور یو ہیو دیئر ویکلی بریفنگ. آئی ایم شیور دے ول بی ایبل ٹو آنسر یو. فیصل رضا خان. السلام علیکم سر, فیصل رضا خان 92 نیوز سے. سر آپ نے بڑی صورت کے ساتھ ذکر کیا خاص طور پہ جو ہے جو سوشل میڈیا ڈومین میں فوج اور فوج کی قیادت کے خلاف جو زہر اگلا جا رہا ہے. اس حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ڈومین میں نہ صرف جو ہے سیاسی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا سیل ہیں, میڈیا سیل ہیں, وہ بہت زیادہ کردار ادا کر رہے ہیں, بلکہ بیرونی دنیا سے بہت سے اہم سینٹرز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کو انسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں. انڈیا اس میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے. تو اس پہ سر ضرور آپ روشنی ڈالیں, کیونکہ باہر سے مداخلت اب ہو رہی ہے سائبر ڈومین میں پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کی ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے. نمبر 1. نمبر 2 سر, جو ہے جو بنیادی طور پہ اس سارے سیاسی کشیدگی کے ماحول میں جو مشرقی اور مغربی سرحدوں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں, خاص طور پہ مشرقی سرحد پہ کچھ موومنٹس اور کچھ پریشر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوا ہے, اور کہیں کسی جگہ پہ جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ خدشات کا سامنا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. کچھ ایسی چیز ہے کہ انڈیا کی طرف سے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ڈیفنس کے ڈومین میں کوئی فالس فلیگ آپریشن, چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ہی کیوں نہ ہو, اس قسم کی پلس جو ہے, اس قسم کی وائبز جو ہیں وہ آ رہی ہیں. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے جیسا آپ نے پہلے کہا, پہلا سوال آپ کا تھا کہ سوشل میڈیا کی ڈومین میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس واٹ ایور از ہیپننگ اس کو بہت ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے ایکسٹرنل لنکیجز کے تھرو. جب ہم انفارمیشن ڈومین میں بات کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کی بات کرتے ہیں تو پروپیگنڈا فشرز کریٹ شاید اتنے نہیں کر سکتا جتنا وہ فشرز کو ایمپلیفائی کرتا ہے. ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ چھوٹی موٹی دراڑیں جن کو وہ ایمپلیفائی کر کے ان کو وائڈن کر کے اور اس کے اندر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. سو دس از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ کہ جو بھی مختلف لوگوں کے سیاست کے بارے میں خیالات ہیں یا اپنی نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں خیالات ہیں, ان خیالات کو ایک دوسرے کے سامنے پچ کر کے اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی فیڈ کی جا رہی ہے. کچھ نیگیٹیوٹی آرگینک بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کو ایمپلیفائی کیا جا رہا ہے اور اس کو ایکسٹرنلی اس طرح سے بلو اپ کیا جا رہا ہے کہ اور اس سپیڈ کے ساتھ اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ اور خاص طور پہ ہمارا یوتھ جو شاید اتنا ویل انفارم نہیں ہے کہ اسٹریٹجک لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, آپریشنل پلین میں کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اور دین جس طرح میں نے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے, آپ بغیر اس کی تحقیق کیے, بغیر یہ دیکھے سوچے سمجھے کہ یہ سچ ہے, جھوٹ ہے, صحیح ہے, غلط ہے, اس کو آگے ضرور شیئر کر لیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا چل رہا ہے. اینڈ دیر اٹ گوز. اینڈ جو آج کل ٹرینڈ کیا کر رہا ہے, وائرل کیا چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں دس از آل ہیپننگ. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کے لیے ہمیں بہت مربوط اقدامات کرنے پڑیں گے اپنی سوسائٹی کو ان افیکٹ سے انسولیٹ کرنے کے لیے, اور یہ حکومتی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا اور انفرادی سطح پہ بھی کرنا پڑے گا. تمام آرگنائزیشنس کو اپنے آپ کو اس چیز سے انسولیٹ کرنا پڑے گا. ہم نے ایز این انسٹیٹیوشن اپنے طور پہ جو اقدامات لیے ہیں وہ جس میں ہم نے سرونگ آفیسرز کا مختلف گروپس میں جانا یا اس طرح کی چیزیں, اس کو بند کیا ہوا ہے. بیکاز ظاہر ہے ایک غلط مس انفارمیشن پھیلتی ہے, اور فوج, ہماری فوج بہت بڑا ٹارگٹ ہے اس ڈس انفارمیشن کیمپین کا. ایک فوج اٹ سیلف, فوج کا اپنا رینک اینڈ فائل, اینڈ دین فوج اور عوام,
इनका जो रिश्ता है, जैसे मैंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी, फ़ौज, हमने जो जंग लड़ी है वो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमने अपने अवाम के बलबूते पे लड़ी है। अगर अवाम फ़ौज के साथ ना खड़े हों तो जिन मुल्कों में ये हालात थे उनके हालात आज देख लें, किधर गई वो फ़ौज और क्या हालत है उन मुल्कों की। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सेकेंड क्वेश्चन आपका, हाँ, देयर इज़ नो सच थिंग ईस्टर्न बॉर्डर पे कोई ऐसी हम लोग वी आर ऑलवेज कीपिंग अ वॉच, बड़ी हमारी डिटेल्ड मैकेनिज़म्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है अगर आप अक्रॉस की बात कर रहे हैं। बाकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जिस तरह से इंडिया का एक तुरा इम्तियाज़ रहा है करने का, उसका एहतमाल हमेशा रहता है, और वो किसी भी चीज़ को किसी तरह से भी ब्लो अप करके और दूसरी साइड पे ला सकते हैं, बट वी आर कीपिंग एन आई, वी आर कीपिंग अ वॉच ऑन दैट। ठीक है। ये कहना है कि फौज के अंदर जानिबदार और गैर जानिबदार की एक लड़ाई चल रही है और उसी की बुनियाद के ऊपर जो हालिया सूरत हाल पैदा हुई ये उसी की वजह से है। तो ऐसी कोई सूरत हाल है और फौज उस हवाले से कोई इक़दाम ले रही है? फौज की इथॉस को का शायद आपको पता नहीं है। ये फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पे चलती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। इसमें ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। फ़ौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीज़न नहीं है और पूरी फ़ौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फ़ख्र करती है, एंड दैट इज़ इट। देयर इज़ नो ट्रूथ टू दिस थिंग। मिस्टर मज़हर इकबाल। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह फ़ौज अपनी लीडरशिप पे फ़ख्र करती है सर, मैं समझता हूँ पूरी पाकिस्तान डिफेंस के हवाले से अपनी फ़ौज पे भी फ़ख्र करती है। मेरा नाम मज़हर इकबाल है सर, मैं ब्यूरो चीफ हूँ PNN का। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं सर मेरे। पहले तो सर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मुआशी इस्तेहकाम के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, इसी तरह कौमी सलामती के लिए भी मेरे ख़्याल में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज़रूरी है। आप समझते हैं कि पिछले 2-4 रोज़ में जो प्रोसेस पाकिस्तान में हुआ है उसके बाद जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इंश्योर कर ली गई है, हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2 सर, एक क्विकली फरमाइएगा कि एक खबरें आ रही हैं टीवी चैनल्स पे भी और अखबारात में भी कि फ़ौजी क़यादत की तरफ से एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को कोई इफ्तार डिनर दिया जा रहा है या दावत दे दी गई है, हकीकत क्या है सर? थैंक यू वेरी मच। देखिए, इस दूसरी खबर के बारे में मेरे पास तो कोई मालूमात नहीं है, अगर होएंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। एज़ फार एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ कंसर्न्ड, यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी का दारो मदार है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे। नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, डिफेंस फौज तो उसका एक छोटा सा सीखा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव्स एवरीथिंग, इट ड्राइव्स इकोनॉमी, इट ड्राइव्स सिक्योरिटी, it drives everything. So if there is instability in the country, it does affect national security और that is a cause of concern. पिछले दिनों जो कुछ हुआ, जैसे मैंने कहा, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा था। डेमोक्रेसीज में ये चीज़ें होती रहती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, बट यस, इस दौरान एक गैर यकीनी की कैफियत आती है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेयर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया, तो इन अ वे इट इज़ एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज़ रिटर्निंग, बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। दिस इज़ ऑल आई कैन से अबाउट इट। अस्सलाम वालेकुम सर, इश्तियाक गोंदल, रोज़ न्यूज़ से। सर, पूछना ये चाहता हूँ कि हम हमेशा से ये बात करते थे कि पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS और जो हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी RA है वो सरगर्म रही हैं। अभी जैसे आपने कहा कि अगर हम इस साल के पहले 3 माह की बात करें तो 128 दहशतगर्द जो थे उनको हलाक किया गया है, तो क्या इसकी बुनियाद पर कहा जा सकता है कि CPEC की वजह से अब सिर्फ RA और NDS नहीं बल्कि हम MI6 की बात करें, CIA की बात करें या मोसाद की बात करें, तो इस तरह के ममालिक भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश कर सकते हैं? और दूसरा सर, ये जानना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी
اس میں شرکت نہیں کی. اس کے اوپر آپ کا کیا رد؟ اس میں شرکت نہ کرنے کی تو وجہ تھی ہی واز ناٹ ویل. اس دن وہ آفس بھی نہیں آئے تھے. تو دیٹ از سمپل ایکسپلینیشن ٹو دیٹ. کوئی دیر از نتھنگ مور ٹو دس تھنگ. ایز فار ایز آپ نے جیسے کہا کہ جی پہلے تو افغانستان میں دیکھیں افغانستان میں جب ایک دم انخلا ہوا امریکن فورسز کا تو ایک ویکیوم آیا اور میرے خیال میں ابھی تک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہاں کی دے ہیو ٹو ٹیک چارج آف اے لاٹ آف تھنگس. ان کی کوئی ایسے ابھی فوج اس طرح سے نہیں ہے, کوئی ایجنسیز اس طرح سے پوری طرح سے کام نہیں کر رہی. سو اس ویکیوم کا فائدہ اٹھایا ہے جو ٹیررسٹ گروپس وہاں پہ اکراس بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی خلاف وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور جو سرج آئی وہ اس ویکیوم کی وجہ سے جب ان کو تھوڑا سا پریشر ریلیز ہوا ان کے اوپر تو انہوں نے اس طرف کارروائیاں شروع کی. لیکن الحمدللہ وی ہیو بین ایبل ٹو پش دم بیک اینڈ کافی ہیوی ٹول ان کا ہوا ہے اس چیز پہ. جہاں تک اور ایجنسیز کا اس میں انوالو ہونے کا تعلق ہے, میں کسی اسپیسیفک ایجنسی کی طرف تو اشارہ نہیں کروں گا, لیکن اگر کسی کے انٹرسٹ میں سی پیک نہیں ہے اور سی پیک کا آگے بڑھنا کسی ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے تو آبویسلی اس کے لیے وہ اقدامات کر سکتے ہیں کہ جی اس کو کسی طرح سے ڈیلے کیا جائے, ریٹارڈ کیا جائے. بٹ الحمدللہ سی پیک از ویل آن کورس اور اس کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ہم الحمدللہ پاک فوج خود سر انجام دے رہی ہے. اور اسی لیے دے رہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اور ہماری چائنا کے ساتھ جو دوستی ہے اس کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. تو اس کے اندر ڈیورنگ آل دس جب تک یہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ہم نے سی پیک کی اسپیڈ کو کم نہیں ہونے دیا. دیٹ از کنٹینیوئنگ, دیٹ از پراسپرنگ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول کم ٹو فروشن ویری سون. There are still more questions? سر یہ جو ساری سچویشن ہے ایکچولی ساری جو ملیشیس کمپین کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے کسی ہال میں آپ نے ایک دفعہ ہم نے پورا ڈیٹا شیئر کیا تھا کہ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں, کتنی ویب سائٹ آپریٹ ہو رہی ہیں ود ان اے کنٹری, ود آؤٹ کنٹری. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ صرف پاک فوج کو یا فوج کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, آپ کی نیشن کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پولیٹیکلی, ریلیجیسلی, سیکٹیرین کے اعتبار سے بھی. اور یہ بڑا خوفناک سوشل میڈیا کے اوپر اگر ہم ٹرینڈز دیکھیں تو اس وقت ہماری ساری کی ساری آلموسٹ 90% 80% یوز جو سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے اور ہمارا 60% جو پاپولیشن ہے وہ انڈر 35 ہے. تو اس کو جو ٹارگٹ کر کے صرف فوج کو ہی نہیں پوری قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو کہ اس میں جو ابھی تک آپ نے جو ساری ڈیٹا دیکھا ہے یا پاکستان کے اداروں نے کام کیا کہ اس میں کتنا ایکسٹرنل اس کے اندر عوامل ہیں اور انٹرنل کو کیا یہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے یا وہ صرف پھیلانے میں استعمال ہو رہے ہیں یا یہاں سے بھی انٹرنلی کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ ابھی پولیٹیکلی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری اپنی جماعتیں جو ہیں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کریں کہ جب فلاں جنریٹ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے. تو اس تاثر کو اگر کیا ہے یا نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے ختم کرنا ہوگا؟ یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے آپ نے خود ہی ریفر کیا جو مختلف سیلز بنے ہوئے ہیں مختلف آرگنائزیشنز کے سوشل میڈیا کے, وہ جو انٹرنل ہمارا ہوتا ہے وہ آپس کی ایک جو پرابلم ہے, ایک کوئی کسی کے نظریے سے اگری نہیں کرتا, کوئی کسی کے پاس سے اگری نہیں کرتا, کوئی کسی کے پریزنٹ سے اگری نہیں کرتا, اس کے اوپر یہ کام شروع ہوتا ہے اور اس چیز کو پھر پک کر کے ایکسٹرنلی اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا. سو یہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہماری جو کنسرن ادارے ہیں ان کے پاس آ چکا ہے اور مے بی سم ایٹ این اپرچون ٹائم جب ہمارے پاس یہ سارا کچھ وی میڈ سینس آف اٹ کہ ایگزیکٹلی کیا ہے, کون کیا تانے بانے کہاں مل رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. بٹ ایز آف ناؤ ایز آئی سیڈ کہ یہ اٹس اے مکس بیگ. ہمارا لوکلی جو ایک چیز شروع ہوئی, کچھ انیشیٹ کیا گیا, اس کو لوکلی اٹ جیلڈ اینڈ دین اس کو ایکسٹرنلی ایمپلیفائی کیا گیا. دیٹ از ہاؤ اٹ از ہیپننگ. ٹھیک ہے.
رحمان فرام خیبر ٹی وی. سر میرے دو سوال ہیں. سر پہلا سوال یہ ہے کہ قبائلی علاقوں میں گزشتہ جو کچھ دنوں سے جو ہے فورسز پر حملے بڑھ چکے ہیں, تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا ایک بات چیت کا سلسلہ تھا, کیا وہ ابھی بھی کسی نہ کسی حوالے سے جاری ہے, وہ بالکل ایپیسوڈ ختم ہو چکا ہے؟ دوسرا سر یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات بڑے اچھے رہے ہیں, تو یہ جو کمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر, تو کیا اس حوالے سے ان کی پارٹی کی لیڈرشپ سے ان کے ساتھ کسی ادارے کی سطح پر کوئی رابطہ ہوا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایز فار ایز دیٹ آپ نے ٹی ٹی پی والی بات کی کہ مذاکرات, تو میں نے پہلے ایک دفعہ بتا دیا تھا کہ اس وقت کوئی ایسے مذاکرات اب نہیں ہو رہے, اور وی آر ٹیکنگ دیم آن, اور ان کی ہم نے ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا ہے قبائلی علاقوں کے اندر جہاں جہاں پہ انہوں نے کیے, اور الحمدللہ ہم نے ان کی کیپیسٹی کو بہت ڈینٹ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک اعلامیہ اپنا نکالا تھا کہ ہم ایک نئی جنگ کا آغاز کر رہے ہیں, آپریشنس کا پورا انہوں نے ایک دیا تھا, تو اٹ ہیز اسٹاپڈ ان اٹس ٹریکس الحمدللہ. اس کے اوپر بہت اور کئی قربانیاں دی ہیں ہمارے آفیسرز اور سولجرز نے اس چیز کے لیے, اینڈ انشاءاللہ ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو مذاکرات کی ابھی اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کہہ لیں یا فوج کے ایز این ادارہ, وی ہیڈ دا بیسٹ آف ریلیشنس ود دا گورنمنٹ آف پاکستان, اینڈ وی آر سپوز ٹو ہیو. آئی مین ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہماری چوائس ہے, ایسے نہیں ہے, اور کوئی کسی قسم کا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جب انفیکٹ آئی وڈ سے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا بھی اپنا ذاتی تعلق پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بہت اچھا اور بہت کارڈیل اور بہت زیادہ میوچل رسپیکٹ کا ہے, جو ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سو پارٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں, گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ میں ہو, ادارہ سبسروینٹ ہے جیسے میں نے کہا, اینڈ دیر آر نو ایشوز, دیر آر نو پرابلمز. اور یہ جو آپ نے جس طرح بات کی, یس اس کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور ان کے کچھ لیڈرز نے میرے خیال میں اس چیز کے بارے میں کچھ بیانات بھی دیے ہیں, اور بڑے پازیٹیو بیانات دیے ہیں, تو دیر از نو پرابلم, ایبسلیوٹلی نو پرابلم. ٹھیک ہے جی سر, ظفر ہاشمی, روزنامہ دنیا سے. سر یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ سیاسی صورتحال اس وقت ملک میں چل رہی ہے, آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے ذکر کیا اور کہا کہ عدم استحکام جو ہے اس کا انٹرنل سیکیورٹی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. اب سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے نکل کر سڑکوں پر آ چکے ہیں, اور گزشتہ چند دنوں کے دوران جس طرح کے مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال مزید کچھ عرصے تک چلتی ہے تو کیا ہماری انٹرنل سیکیورٹی پر اس کا برا اثر نہیں پڑے گا, اور اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا انہیں قومی اسمبلی میں واپس آ جانا چاہیے اور اپنا سیاسی کردار وہاں پارلیمنٹ میں ادا کرنا چاہیے, یا پھر الیکشن کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی فوری ضرورت ہے؟ دیکھیے اس چیز کا فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے, پولیٹیشینس نے کرنا ہے. آئی ایم نو بڈی ٹو سجیسٹ اینی تھنگ ٹو دیم. ایز فار ایز جلسے ریلیاں آپ نے بات کی, آئی تھنک یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. تمام ملکوں میں, تمام جمہوری ملکوں میں یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں, لوگ کھل کے بات کرتے ہیں. پہلے پاکستان میں ایسے نہیں ہو سکتا تھا. ظاہر ہے اس قدر ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہو رہے تھے, سیکیورٹی چیلنجز تھے, 10 بندے اکٹھے ایک جگہ پہ نہیں ہو سکتے تھے. سو الحمدللہ اداروں نے, فوج نے, انٹیلیجنس ایجنسیز نے, پولیس نے وہ انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہے اپنی جان پہ کھیل کے. یہ جو آزاد فضا ہے جس میں جس کا جو دل کرتا ہے وہ کہتا ہے, جو دل میں آتی ہے, جو زبان پہ آتی ہے وہ بول دیتا ہے, چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے. اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے بہت محنت کی ہے, بہت قربانیاں دی ہیں. So, as far as I am concerned, I think this is part of a democracy. It's part of a democratic process. People come out on roads and اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں, اپنی کسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. So, there is nothing wrong with it, میرا خیال ہے. باقی آگے کدھر جانا ہے, الیکشنز کب ہونے ہیں, کیا ہونا ہے, یہ پولیٹیشنس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. سردار حمید, نیوز ون ٹی وی سے. میرا سوال یہ ہے سر کہ اس مرتبہ بلا شبہ پاک فوج نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد
اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پارلیمانی جو طریقہ کار تھا اس کو فالو کروایا اور ہوا وہ ڈیفینیٹلی ظاہر ہے اس میں کوئی مداخلت بظاہر نظر نہیں آئی، تو یہ عمل مکمل ہو گیا. تو کیا جس طرح پاک فوج ماضی میں دوسری حکومت کے ساتھ پہلی حکومت کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن میں تھی، کیا موجودہ حکومت سے بھی ایسے ریلیشن اب آگے چل کے رہیں گے؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا کہ آئی مین وی کانٹ افورڈ ٹو ڈیسائڈ کہ ہم نے کس حکومت کے ساتھ ٹھیک چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں چلنا. دس از ناٹ اے چوائس دیٹ وی ہیو ٹو میک. پاکستان کی حکومتیں منتخب ہو کے آتی ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹورل پروسیس کے تھرو آتی ہیں. اس پارلیمنٹ کے اندر اپنے طریقے سے اپنے پرائم منسٹرز اور اپنے مختلف اپوائنٹمنٹس کو الیکٹ کرتی ہیں، اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ آپ کی پارلیمنٹ ہے، جہاں پہ عوام اپنے ممبرس کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. سو اٹ از دیئر جاب ٹو ٹیل اس کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اینڈ وی ول ڈو دیٹ. ہاں، ایز این انسٹیٹیوشن جس سبجیکٹ کے اوپر ہماری دسترس ہے نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، وہ ان پٹ ضرور دیتے ہیں، بٹ دیٹ ان پٹ از ناٹ بائنڈنگ. اٹ شوڈ ناٹ بی بائنڈنگ. دیٹ ان پٹ از گیون اینڈ the politicians, the policy makers have to decide which direction they want to take, and nobody can force them to take another direction because they have the mandate, they have the moral authority, and moral authority is always stronger than any other authority. That is how we should look at things. Yes, Naveed Siddiqui, Mr. Naveed Siddiqui, please. کیمپین کی ہر جگہ پہ بات ہو رہی ہے، ایک سمیئر کیمپین ہے پاک فوج کے خلاف، ہمارے جو حساس ادارے ہیں ان کے خلاف، مگر اب سوشل میڈیا کیمپین سے ہٹ کر دیکھا گیا ہے کہ لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے اور پاک فوج کے افسر کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ حکمران جماعت کے ایک اعلیٰ عہدیدار، اعلیٰ رہنما کے بھائی اس میں ملوث ہیں، اور اس قسم کے واقعات اب ہو رہے ہیں. کون، آپ ذرا تفصیلات پلیز بتائیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے. I would not like to point fingers at anyone, but جنہوں نے یہ کیا ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. پاکستان فوج اپنے آفیسرز، اپنے سولجرز کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی، اور جنہوں نے یہ حرکت کی ہے میرے خیال میں بہت ہی غلط حرکت ہے. یہ جو آئی تھنک ہمیں اپنے معاشرے کو ان پرتشدد رسپانسز سے، ان پرتشدد ایکٹیویٹیز سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. بدماشی، غنڈہ گردی یہ اب نہیں چلے گی، اور انشاءاللہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ اس وقت دے آر انڈر اریسٹ، اینڈ پراپر ان کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ ان کو اس کی سزا ملے گی جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں. لاسٹ کوسچن بائی متین حیدر صاحب. ابھی میں خود بولنے لگا تھا. نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کی ڈومین میں فوج ہمیشہ سٹیک ہولڈر رہی ہے. یہ بتائیے کہ سیکیورٹی ڈائلاگ میں آرمی چیف نے بڑا اہم اشارہ دیا تھا بھارت کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی، بات چیت کا بھی، اور ساتھ ہی امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری کا بھی، اور امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ذکر کیا. ان دونوں ملکوں کے ساتھ گزشتہ 3.5 برس میں تعلقات انتہائی تناؤ کا شکار رہے. تو نئی گورنمنٹ آ چکی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ملٹری نیشنل سیکیورٹی کا سٹیک ہولڈر ہے، اپنا کیا ان پٹ دے گی؟ ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارملائز ہونے چاہیے، لائن آف کنٹرول پہ اگر کشیدگی کم ہوتی ہے، سیز فائر ہوتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ تو تعلقات گزشتہ 3-4 ماہ میں اس لیٹر گیٹ کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے. تو ان دونوں کے بارے میں، اور ایک چھوٹی سی یہ بتائیے گا کہ ہمارے قومی سلامتی کے مشیر اس گورنمنٹ میں بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہیں گے یا چینج ہوں گے؟ بہت شکریہ. Second question first, I can't really comment on that. It is up to the new government to decide. وہ کس کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر لگانا چاہتے ہیں. بٹ آئی تھنک موجود یوسف صاحب نے، ڈاکٹر موجود یوسف صاحب نے بہت محنت سے کام کیا، اور کچھ بہت مونیومنٹل انہوں نے اقدامات کیے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کو سر نو کھڑا کرنے میں. جہاں تک اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ کے اوپر جو چیف کی نوٹ اسپیچ تھی اس کی بات ہے، اس کے اوپر کافی تنقید بھی آئی کہ جی یہ فارن پالیسی ڈومین میں چلے گئے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے. اچھا، ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف نے جتنی باتیں کی وہاں پہ، ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی اسٹیٹڈ فارن پالیسی کے منافی نہیں تھی.
انہوں نے ادھر کہا کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے. یہی پاکستان کی گورنمنٹ کا بھی بات تھی. انہوں نے جو روس کے اوپر اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر ایکس انفارمیشن منسٹر نے بعد میں کلیریفائی کیا کہ بالکل اس کا وزٹ جو تھا پرائم منسٹر صاحب کا, اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں وہی باتیں بتائی گئی تھیں جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے کہیں. سو ہی واز ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف دیٹ پیراڈائم آف دا اوور آل فارن پالیسی ڈومین. بٹ یس, جب اسٹریٹجک لیول پہ اس طرح کی بات کی جاتی ہے, جو اسٹریٹ کام جس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن, اس کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے طور پہ بات کرتی ہے. جہاں پہ بھی ہم کوئی میسج دیتے ہیں, کچھ آپ نے اپنی انکلینیشن شو کرنی ہوتی ہے. اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے, اور اپنے اس ٹیئر کے اوپر ایک اسی پیراڈائم کے اندر رہتے ہوئے اپنے لیول پہ بات کرتی ہیں. سم ٹائمز یو بیلنس تھنگز آؤٹ. سو میرے خیال میں پاکستان کے اگین فارن پالیسی ڈومین کی بات ہے, بٹ آئی بلیو دیٹ if you talk to me as a military man, we have very good military to military relationships with all the countries that you've mentioned. Thank you very much. Really grateful for being here today. Thank you. Assalamu alaikum. DGISPR افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ کی بنیاد پر فوج کی کردار کشی کسی صورت قبول نہیں. فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں, ہمیں ان معاملات سے باہر رکھیں. پروپیگنڈے کے حوالے سے کہا کہ غیر قانونی, غیر اخلاقی اور ملکی مفاد کے خلاف ہے. سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے خلاف حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں. کن لوگوں نے سوشل میڈیا مہم چلائی؟ محرکات پر پہنچ چکے ہیں. مہم سے متعلق بیرون ممالک سے بھی لوگوں کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں. پروپیگنڈا آگے جب پھیلتا ہے, جب تصدیق کے بغیر بات چیز آگے بڑھاتے ہیں. ہم سیاسی معاملات سے باہر رہنا چاہتے ہیں, باہر ہی رہنے دیں. یہ سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی نہ آئندہ ہوگی. نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بھرپور طریقے سے بات ہوئی. اعلامیے میں سب واضح ہے. کیا اعلامیے میں کہیں کانسپریسی کا کوئی تذکرہ ہے؟ کسی نے اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو نکال باہر کریں گے. اگر کسی نے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھے گئے تھے. آرمی چیف DGISI وزیر اعظم ہاؤس گئے تھے تو ان کے رفقا بھی موجود تھے. آرمی چیف بات کرنے وزیر اعظم آفس گئے تو 3 آپشنز پر بات ہوئی. اسٹیبلشمنٹ نے کوئی 3 آپشنز نہیں دیے تھے. وزیر اعظم آفس کی طرف سے آرمی چیف کو بولا گیا کہ ڈیڈ لاک ہے, بیچ بچاؤ کرائیں. افسوس ہے کہ سیاسی قیادت آپس میں بات کرنے کو تیار نہ تھی. جی ہاں, DGISPR کی جانب سے یہ کہا گیا کہ افواہوں کی بنیاد پر فوج کی کردار کشی کسی صورت قبول نہیں ہے. پروپیگنڈا غیر قانونی, غیر اخلاقی اور ملکی مفاد کے خلاف ہے. DGISPR کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کے خلاف حکومتی ادارے کام کر رہے ہیں. کن لوگوں نے سوشل میڈیا مہم چلائی؟ محرکات پر پہنچ چکے ہیں. مہم سے متعلق بیرون ممالک سے بھی لوگوں کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.